بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے دین الاسلام کی حفاظت کے لیے جتنے انتظامات ضروری تھے ان سب کو بہت حکمت کے ساتھ عمدہ طریقے میں عمل میں لایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین الاسلام کے چند بیسک بنیادی عقیدے ہیں، ان میں سے کسی ایک عقیدے کو بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اور اس حدیث شریف کے اندر اللہ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ پیغام دین اسلام کی حفاظت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، سب سے بنیادی عمل ہے۔ اگر اس پیغام کو نظر انداز کیا جائے، اس پیغام کو چھوڑ دیا جائے تو پھر دین الاسلام کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جن جن عقائد کا ہمیں پابند فرمایا ہے ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا۔ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کو ماننا ہم پر کیوں ضروری ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے ہمارے دین پر کیا امپیکٹ اور اثر پڑتا ہے؟ ان سب کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس ایک عقیدے کی اہمیت صحیح معنوں میں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ میں اس کی اہمیت بتلانے کے لیے بس ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کوئی بھی مسئلہ اللہ رب العزت نے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ مرتبہ نہیں حکم فرمایا جتنا عقیدے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی 100 آیتوں سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور پورے حدیثوں میں سے تقریباً 210 حدیثوں سے واضح طور پر ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کہتے کسے ہیں؟ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا ہم مختصر انداز سے ہی صحیح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ختم کے 2 معنی ہوتے ہیں، یہ نہایت اہم موضوع ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ختم کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے ختم کا فنش ہو جانا، ایک معنی ہے ختم کا فنش ہو جانا۔ ایک چیز تھی اب وہ ختم ہو گئی، کھانا تھا اب بانٹا گیا ختم ہو گیا، ایک معنی تو ختم کا یہ ہے۔ اور ایک معنی ہے ختم کا کمپلیٹ ہو جانا، ایک معنی ہے ختم کا کمپلیٹ ہو جانا، یعنی ایک بلڈنگ بن رہی تھی اس کا بننا ختم ہو گیا، یعنی وہ بلڈنگ مکمل ہو گئی۔ یا قرآن مجید کوئی بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے پڑھ رہا ہے، آخر میں جا کر سورہ ناس تک وہ پڑھ چکا ہے تو اس کو کہتے ہیں میں نے قرآن ختم کر دیا۔ تو قرآن فنش ہو گیا، قرآن فنش ہو گیا یعنی اب قرآن باقی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، اب مطلب یہ ہے کہ قرآن کمپلیٹ ہو گیا، قرآن کمپلیٹ ہو گیا۔ جماعت ختم ہو گئی یعنی جماعت کمپلیٹ ہو گئی، اب جماعت جس حد تک جا سکتی تھی ظہر کی وہ حد مکمل ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ختم کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے فنش ہو جانا اور ایک معنی ہے کمپلیٹ ہو جانا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی دونوں معنوں کے حساب سے، نبوت ختم ہو گئی دونوں معنوں کے حساب سے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو گئی، یعنی فنش ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر نبوت کمپلیٹ ہو چکی، یعنی پچھلے نبیوں کو جو نبوت ملتی تھی وہ ان کے حساب سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے کامل نبوت نہیں تھی، وہ نبوت ترقی کرتے ہوئے ایوالو ہوتے ہوئے آئی، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نبوت کمپلیٹ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہم سب مسلمانوں کا یہ واضح موقف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی انسان کسی بھی قسم نبی پیدا نہیں ہو سکتا، رسول پیدا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنی محنت کیوں نہ کر لے۔ کل تفسیر کے درس میں نے یہ موضوع سمجھایا تھا کہ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نعمت وہبی ہوتی ہے اور ایک نعمت کسبی ہوتی ہے۔ وہبی نعمت کسے کہتے ہیں؟ وہ نعمت جو گاڈ گرانٹڈ ہو، جس کو اللہ رب العزت نوازتے ہیں، اور کسبی نعمت کسے کہتے ہیں؟ جس کو انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہو۔ اللہ نے نبوت کو وہبی رکھا، یعنی نبوت کا اختیار اپنے پاس رکھا، وہ جسے چاہتے ہیں وہ نبی ہوتا ہے، وہ جسے چاہتے ہیں وہ رسول ہوتا ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اس کو عیسیٰ بنا دیا، وہ جسے چاہے اس کو موسیٰ بنا دیا، اس نے جس کو چاہا مہدی بنا دیا۔ اب اس کا اختیار ہے، اس میں کسی انسان کی کوئی محنت کام نہیں کرے گی۔ کوئی انسان محنت کر کے، کوشش کر کے ہزاروں رکعتیں پڑھ کر نبی نہیں بن سکتا، ہزاروں روزے رکھ کر رسول نہیں بن سکتا۔ اللہ نے جس کو نبی بنا دیا وہ نبی بن گیا، اور جس کو رسول بنا دیا وہ رسول بن گیا۔ اور آقا فرماتے ہیں، خود قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرستادہ، اللہ کے میسنجر ہیں اور آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر سمجھایا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اب کوئی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے، اس لیے آگے خود آقا نے کلیئر فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوا ہم سب کا ایمان یہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیشین گوئی فرمائی۔ آقا نے فرمایا، میرے بعد قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس امت میں 3 بڑے بڑے کذاب جھوٹے پیدا نہ ہو، 30 بڑے بڑے کذاب جھوٹے پیدا نہ ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت سے پہلے 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا فرستادہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، سن لو میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ عربی گرامر کا ایک اصول ہے، ایک پرنسپل ہے کہ لا کے بعد نکیرہ انڈیفینٹ نون آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ انفینٹ کو چاہتا ہے، اس نون کے انفینٹ کو چاہتا ہے۔ لا نبیہ میں لا کے بعد انڈیفینٹ نون آیا ہوا ہے
تو اس کا مطلب واضح طور پر عربک گرامر کے حساب سے یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، وہ چاہے کتنا بڑا ولی نظر کیوں آتا ہو، وہ چاہے کتنی بڑی پگڑیاں پہننے والا کیوں ہو، وہ چاہے کتنے بڑے معجزات دکھاتا ہو، عجیب و غریب قسم کے کام کر کے دکھاتا ہو، ہم ان سب باتوں کو نہیں مانیں گے، کیونکہ سچے نبی کا سچا فرمان ہے وہ آخری ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پہلا جس مسئلے پر سارے صحابہ اور اس زمانے میں جتنے تابعین تھے متفق ہوئے تھے، وہ مسئلہ یہی تھا کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس سے لڑائی لڑنا واجب ہے، اس سے لڑائی لڑنا واجب ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یمن کے اندر اسود عنسی نام کا ایک شخص تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے، ابھی آقا دنیا میں زندہ ہیں، موجود ہیں، وصال نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آخری عمر میں یمامہ کا رہنے والا مسیلمہ، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ محمد رسول اللہ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کے ایک لشکر کو بھیجا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لشکر ابھی وہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ آقا کا یہاں وصال ہو جاتا ہے، آقا کی یہاں وفات ہو جاتی ہے، وہ لشکر واپس لوٹ آتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہزاروں قسم کے فتنے اٹھے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، ارتداد کا فتنہ اٹھا، ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہ مسیلمۃ الکذاب کا فتنہ تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ بھی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی نبی ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا تھا۔ خود نبی کی زندگی میں اس نے آقا کے نام خط لکھا تھا کہ آپ عرب کے دو حصے کر لیتے ہیں، ایک حصے میں آپ نبی بن جائیں، ایک حصے میں نبی بن جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں خط لکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خط لکھا، اس نے خط لکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، اس نے لکھا کہ اللہ کا رسول مسیلمہ لکھتا ہے محمد رسول اللہ کے نام یہ خط۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خط کا جواب لکھا، من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، محمد رسول اللہ کی طرف سے جھوٹے دجال کذاب کے نام یہ خط جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے خط لکھ کر صحابہ کے مجمع میں پوچھا کہ یہ خط کون لے کر جائے گا؟ میرے بھائیوں توجہ رکھیں، صحابہ میں سے حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کھانے کی چند چیزیں ہوتی ہیں، ان کے کھڑنے کی وجہ سے وہ چیزیں بازو بیٹھے ہوئے صحابی کے اوپر گرتی ہیں۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے؟ حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کہیں دوسرا اس مبارک مقصد کے لیے آگے نہ بڑھ جائے، اس لیے میں جلدی کھڑا ہوں۔ اللہ کے نبی کا وہ خط لے کر حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ یمامہ مسیلمہ کے پاس جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، مسیلمہ ان کو گرفتار کر لیتا ہے، مسیلمہ کے سامنے حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ مسیلمہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے سوال پوچھتا ہے مسیلمۃ الکذاب، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انا اسم لا اسمع ما تقول، میں بوڑا ہوں، میں بہرا ہوں، تو کیا کہتا ہے مجھے سنائی نہیں دیتا۔
تو کیا کہتا ہے مجھے سنائی نہیں دیتا؟ مسیلمہ اشارہ کرتا ہے بازو کھڑے ہوئے اپنے جلاد سے، وہ تلوار مارتا ہے، حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کٹ کر گر جاتا ہے، سوال دہراتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سوال دہراتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں انا اسم لا اسمعو، میں بہرا ہوں مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک عضو کاٹا گیا حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا، ایک ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، ایک پیر کاٹا گیا، دوسرا پیر کاٹا گیا، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیا گیا، اسی حالت میں ان کی شہادت ہوئی، لیکن انہوں نے ختم نبوت پر، اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کے مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں کی، کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ اتنا اہم، اتنا ضروری ہے کہ اگر ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہے، سمجھ لو دین الاسلام باقی نہیں ہے، دین الاسلام باقی نہیں ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے قرآن جیسے اللہ نے نازل فرمایا ویسے ہی آج تک محفوظ ہے، ایسے ہی ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی بدلا نہیں گیا۔ ہمارا یقین ہے، نکلتے سورج کی طرح ہم بھروسہ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ایک حکم بھی تحریف نہیں ہوا، ایک حکم کے اندر بھی رد و بدل نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کے نبی کے بعد، اس کا واضح مطلب ہے وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کا دین انکمپلیٹ ہے، میں کمپلیٹ دین لا رہا ہوں۔ رسول اللہ کا لایا ہوا قرآن ناقص ہے، ادھورا ہے، میں صحیح تعلیم اللہ کی دے رہا ہوں۔ کیا ہم اس بات پر برداشت کر سکتے ہیں اس بات کو کہ کوئی میرے نبی پر حملہ کرے، کوئی میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ کرے؟ اللہ کے نبیوں کی فضیلتیں کئی ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرنے والے کلیم اللہ تھے، حضرت ابراہیم اللہ کے یار خلیل اللہ تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کی روح اللہ تھے، لیکن ان سارے نبیوں کو جو فضیلت نہیں ملی وہ میرے آقا کو اللہ نے دی تھی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ پر کمپلیٹ ہے، نبوت آپ پر فنش ہے۔ میں مثال سے بات آپ کو سمجھاؤں، سورج کی روشنی بھی روشنی ہے، چاند کی روشنی بھی روشنی ہے۔ آپ سائنس سمجھتے ہیں چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے، وہ سورج کی روشنی کا عکس ہے، وہ سورج کی روشنی کا انعکاس ہے۔ یعنی چاند اپنا خود روشن نہیں ہے، سورج سے روشنی لیتا ہے اور اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر روشنی آتی ہے۔ چاند کی روشنی بھی روشنی ہے، سورج کی روشنی بھی روشنی ہے، لیکن ہر عقل والا انسان یہ کہہ سکتا ہے، بلکہ یہ کہے گا چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، سورج کی روشنی اپنی ہے۔ میں اس روشنی کو ریوائز لے کر جاؤں، زمین بھی روشن ہے، میرا کمرہ بھی روشن ہے، میرے گھر کی دیوار بھی روشن ہے، چاند بھی روشن ہے، سورج بھی روشن ہے، لیکن سچے دل سے بتائیں چاند کی روشنی وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے، میرے صحن کی روشنی وہ چاند کی روشنی کا ریفلیکشن ہے، میرے دیوار کی روشنی وہ میرے صحن کی روشنی کا ریفلیکشن ہے۔ اصل روشن کون ہوا؟ اصل روشن میری دیوار نہیں ہے، اصل روشن میرے گھر کا صحن نہیں ہے، اصل روشن چاند نہیں ہے، اصل روشن وہ سورج ہے۔ میرے
بھائیوں اللہ کی قسم ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ میرے نبی کی نبوت سورج کی طرح ہے، دوسرے انبیاء کی نبوت چاند کی طرح ہے۔ انبیاءوں کو نبوت ملی ہے سرکار دو جہاں سے، انبیاء کو نبوت عطا کی گئی ہے آقا کے فیضان سے۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ ظالم ہے، وہ کذاب ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ چاہے کون بھی ہو، وہ کہنا یہ چاہتا ہے سورج کی روشنی بھی اصل نہیں ہے، کوئی دوسری روشنی اصل ہے، کوئی دوسری روشنی اصل ہے۔ میرا ایمان اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ میرا ایمان اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ میرے بھائیوں یہ موضوع آج ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھے، پس منظر سمجھے۔ اللہ کے نبی کی نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش ہر زمانے میں ہوئی، ہر زمانے میں ہوئی ہے، لیکن ناکام ہوئی ہے۔ کیوں ناکام ہوئی ہے؟ مسلمانوں کی حکومت جہاں بھی تھی، اسلامی فتویٰ ہے جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اسلامی حکومت اگر ہو۔ جب انگریز یہاں آیا اسلامی حکومت ختم ہو گئی، اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف لوگوں نے نبوت کی دعوت دی، نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب طاقت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے یہ فتنے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، آج پوری دنیا میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا ایک لمبا سلسلہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو 1908 میں مرا ہے، جہنم رسید ہوا ہے، اس نے بھی ہندوستان کے اندر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے۔ اس نے افغانستان کے امیر کو خط لکھا کہ میں نبی ہوں، مجھے رسول مان لو، مجھے نبی مان لو۔ انگریزی حکومت میں بیٹھ کر اسلامی حکومت افغانستان کے امیر کو اس زمانے میں اس نے خط لکھا، انہوں نے اس امیر نے اس کا خط لیا اور پلٹ کر اس کے پیچھے 2 الفاظ لکھے تھے، لکھا این جا بیا، اور واپس بھیج دیا۔ کیا مطلب؟ اس جگہ آ اور پھر دعویٰ کر تیرے 14 طبق روشن ہو جائیں، تیرے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اس جگہ آ اور دعویٰ کر۔ آج میرے نبی کی نبوت پر کھلا حملہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں آپ نہیں جانتے ہیں یا آپ کو خبر نہیں ہے ہمارے اس چنئی کے اندر یہ فتنہ کس تیزی سے پھیل رہا ہے، ہمارے نوجوانوں پر کس طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ قادیانیت کا فتنہ، 19 گروپ کا فتنہ، جنہوں نے رشاد خلیفہ جیسے ملعون انسان کو رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، قرآن کی 2 آیتوں کا انکار انہوں نے کیا ہے۔ کائنات میں کسی فرقے کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ قرآن پر انگلی رکھتا، لیکن ان 19 گروپ جو اپنے آپ کو سبمٹس ٹو گاڈ الون کہہ کر پکارتے ہیں، کڈاول مٹم کہہ کر اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان لوگوں نے یہ جرت کی ہے کہ قرآن کی 2 آیتوں کو نکال کر پرنٹ کیا ہوا ہے، اور وہ قرآن کئی مسجدوں کے اندر پایا گیا ہے، اور وہ قرآن کئی مسجدوں کے اندر دیکھا گیا ہے۔ ہمارا نوجوان ان فتنوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے آج سے پہلے ختم نبوت کا علم ہی نہیں تھا۔ اپنے بزرگوں نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا محنتیں کی، کون انہیں بتائے گا؟ کتنے بزرگوں نے اپنی گردنیں کٹائی تھی، کتنے بزرگوں نے اپنے آل اولاد کو قربان کیا تھا۔ ایک بزرگ قریب زمانے کے تھے، میں نام ان کا بھول رہا ہوں، ان کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، ان کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ خبر ملی کہ فلانے علاقے میں قادیانیت کا فتنہ سر اٹھا کر ناچ رہا ہے۔ وہ فوراً اپنے گھر جاتے ہیں، ایک صندوق میں 4 کتابیں ڈالتے ہیں اور اپنا 2-3 جوڑے اس میں رکھتے ہیں اور پیسے اپنے رشتہ داروں کے حوالے کرتے ہیں کہ میں ختم نبوت کے لیے جا رہا ہوں، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، میرے اس بچے کا جب انتقال ہو جائے تم اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کر لینا، میں میرے نبی کی نبوت پر حملہ ہو اپنے بیٹے کے پاس نہیں رہ سکتا۔
اپنے بیٹے کے پاس نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائیوں کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے اس مسئلے کو، کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے اس مسئلے کو؟ ختم نبوت ایک ایک ایمان والے کی جان ہے، آن ہے، شان ہے، بان ہے۔ ختم نبوت کے بغیر اسلام ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اس کا مسلمانوں سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پوری دنیا کے علماء کا فتویٰ ہے، پوری دنیا کے علماء کا فتویٰ ہے، صرف اہل سنت کا نہیں، اہل حدیث کا یہی فتویٰ ہے، ٹی این ٹی جے والوں کا یہی فتویٰ ہے، آئی این ٹی جے والوں کا یہی فتویٰ ہے، دیوبندیوں کا یہی فتویٰ ہے، بریلویوں کا یہی فتویٰ ہے، شیعوں کا یہی فتویٰ ہے، دنیا بھر کے مسلمان تنظیموں کا یہی فتویٰ ہے کہ قادیانیت 19 گروپ کو ماننے والے اور شکیل بن حنیف کو مہدی اور مسیح ماننے والے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ان سے بات چیت کرنا، ان سے دوستانہ تعلقات رکھنا، ان سے رشتے ناتے رکھنا، ان کے گھر میں لڑکی دینا یا ان کے گھر سے لڑکی لینا، ان کو اپنے شادی بیاہ میں بلانا یا ان کی شادی بیاہ میں جانا، ان کی خوشیوں میں یا غم میں شریک ہونا یا اپنی خوشیوں میں غموں میں ان کو بلانا، وہ مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور ایسا فتنہ ہمارے علاقے میں دندناتے ہوئے پھر رہا، ہمارے نوجوانوں پر حملہ ہو رہا، ہم خاموش بیٹھے رہیں، یہ ایک مسلمان کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ ایک مسلمان کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ رب العزت ہمارے علماء پر رحم فرمائے، انہوں نے ایسے فتنوں کو بھانپا ہے، ایسے فتنوں کو باریکی سے دیکھا ہے، جگہ جگہ الحمدللہ محنتیں ہو رہی، جد و جہد ہو رہے ہیں، مسجدیں پہنچ کر محنتیں کی جا رہی ہے، محلے محلے کی خاک چھان رہے ہیں یہ علماء، اپنے حلیے بدل کر، اپنے اوقات کو قربان کر کے، اپنی ذمہ داریاں کو چھوڑ کر، برسات انہوں نے نہیں دیکھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کیسی محنتیں اس مسئلے کے اوپر علماء کر رہے ہیں۔ بارش کے دنوں میں ہم محفوظ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی علماء جن کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، انہیں بارش کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں طوفان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اپنے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے پورے چنئی کے چپے چپے تک پہنچے ہوئے محنتیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، محلہ محلے کو خبر دی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کام کو ہم اپنا سمجھیں، اس کام کو ہم اپنا سمجھیں، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ ایک ایک محمد الرسول اللہ کے غلام کا کام ہے، یہ ایک ایک محمد الرسول اللہ کے اوپر ایمان لانے والے کا کام ہے کہ کوئی انسان ہمارے علاقے میں ختم نبوت کا انکار کر کر نہ رہے۔ ختم نبوت کا انکار کر کر کوئی رہتا ہے تو وہ یا تو ہمارا ہو جائے یا وہ ہمارے یہاں فتنہ نہ مچائے۔ اس کے بارے میں ہم پوری ہوشیاری کے ساتھ، پوری مستعدی کے ساتھ محنت کریں کہ ہمارا نوجوان اب ایک بھی برباد نہ ہو، ہمارا انسان اب ایک بھی اپنے ایمان کو ان ایمان کے لٹیروں کے ہاتھوں قربان نہ کر دے۔ ہمیں ہمارا ایمان بہت پیارا ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بہت پیارا ہے، ہم اس کے لیے اپنی آخری حد تک جائیں گے، ہم اس کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہ کر جتنا کام ہم کر سکتے ہیں ضرور کریں گے کہ قادیانیت کا فتنہ پورے ٹرپلیکن یا پورے رائپٹا نہیں بلکہ پورے چنئی سے ختم کر کے دم لیں گے۔ 19 گروپ کے فتنے کو پوری چنئی سے اس کے جڑوں سے اکھاڑ کر دم لیں گے، شکیل بن حنیف کے فتنے کو پوری چنئی سے ختم کر کر دم لیں گے۔ اس وقت تک ہمارے لیے سکون نہیں ہے، اس وقت تک ہمیں سونے کا حق نہیں ہے، اس وقت تک ہمیں چین کا حق نہیں ہے، اس وقت تک ہمیں خوشی منانے کا حق نہیں ہے کہ میرے نبی پر کوئی حملہ کرے میں شادیوں کی دعوت کھاتا رہوں اچھا لگے گا، میرے نبی کی شان پر کوئی حملہ
کرے میں پارٹیوں میں خوشیاں لوٹ رہا ہوں اچھا لگے گا، مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں کہ میں ہنسوں جب تک اس فتنے کو اپنے علاقے سے ختم نہ کر دوں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا جذبہ ہو، ہر ایک کی لگن ہو، اور اس لیے اتوار کے دن منڑی میں جو پروگرام رکھا گیا ہے، جس کا اعلان پوری مسجدوں میں ہو چکا ہے، بینر ہر مسجد کے باہر لگا دیا گیا ہے، آنے والے اتوار کو 3:30 بجے سے لے کر 10 بجے تک مکمل طور پر فارغ ہو کر ہم ان فتنوں کو سمجھنے کے لیے مسجد معمور منڑی جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک جائیں گے انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک جائیں گے، ان فتنوں کو سمجھیں گے، اور اپنے علاقے سے، اپنے گھر میں نہیں ہے تو الحمدللہ، اگر کسی کے گھر میں ہے تو اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے علاقے سے، اپنے گلی سے، اپنے محلے سے، اپنی بستی سے ان فتنوں کو نکال کر دم لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی قربانیوں کو، ہم سب کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اپنے نبی کے، پیارے نبی کے آخری نبوت کی حفاظت کے لیے ہم سب کو اپنا خادم بنا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔